الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان آیات کا صحیح معنوں میں ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسانوں میں سب کے دلوں پہ نظر ڈالی اور جو دل سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پسند آیا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات ہے. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے بعد جن دلوں پہ نظر پڑی وہ دل آپ علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. سب سے افضل دل وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس دل کے بعد جو سب سے افضل دل نظر آئے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم تھا. صحابی کہا جاتا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی. اس میں یہ شک نہیں کہ دیکھا ہو ان کے بعد صحابہ اکرام جس طرح حضرت عبداللہ ابن مکتوم وہ نابینا صحابی تھے. صحبت میں آنا شرط ہے، اور حالت ایمان بھی لایا ہو اس کو صحابی کہا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے مردوں میں جو اسلام لائے وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عورتوں میں آج کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلی زوجہ محترمہ
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائے۔ جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، کہ وہ شخص جو سب سے زیادہ متقی ہے اس کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا، اور وہ اپنا مال پاک ہونے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس پہ کوئی زور بھی نہیں کہ وہ صرف اس وجہ سے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ان قریب وہ راضی بھی ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کی دولت میں آئے تو فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے آپ کے پاس 40,000 درہم موجود تھے، وہ سب کے سب آپ نے دین اسلام کی خدمت کے لیے پیش کر دیے، اور مکہ کے بہت مشہور اور معروف تاجر تھے کہ آپ نے اپنے سارے کا سارا مال جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا، اور سارے کا سارا اسلام کے اوپر آپ نے اس کو لٹا دیا، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو نیک، متقی، پرہیزگار، تقوی والا کہا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ شخص جس کے پاس سچ پہنچا اور اس نے تصدیق بھی کی، فرمایا یہی متقین ہے۔ اسلام کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاصیت حاصل ہے کہ جب آپ کا اسلام کو پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے اندر کسی قسم کی بات یا کسی قسم کا کوئی سوال کرنے کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے گا، اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں لوگ جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول، میرا دل کرتا تھا کہ اس موقع پر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر، میری امت میں سب سے پہلے کوئی جنت میں جائے گا تو وہ آپ ہوں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ جنت آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے ہیں، آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، ہر دروازہ آپ کو یہ آواز دے گا کہ میرے یہاں سے ہو کر اندر داخل ہو جائے۔ فرمایا یہ خاصیت آپ کو حاصل ہوگی، اور اسی لیے آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، یہاں تک فرما دیا کہ میں اپنا جانی دوست، اپنا خلیل اگر کسی کو بناتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا۔ خلیل، جانی دوست کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت بھی مجھے کوئی بھی ضرورت پڑے، مجھے کچھ بھی لینا دینا ہو، تو میں حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خلیل، اپنا جانسار، اپنا رفیق، اپنا مددگار بناتا، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا میں خلیل
ساری ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ یعنی اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا کہ اپنا جانی دوست جس سے میری ہر ضرورت پوری ہوتی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ میں کسی کو بناتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناتا۔ اتنی محبت تھی کہ آپ علیہ السلام نے موقع پر ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول تین چیزیں مجھے بھی بڑی پسند ہیں۔ فرمایا ابوبکر وہ تین چیزیں جو آپ کو پسند ہے وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول پہلی چیز کہ میرا مال ہو، آپ اس سے جو اس طرح چاہیے اس کو خرچ کریں، اور دوسرا فرمایا کہ میری نظر میری آنکھوں کو جس کی ضرورت ہو میں جہاں بھی دیکھوں وہ چہرہ آپ کا ہو، کہ میرے چہرے کی رونق میری آنکھوں کی جو نظر پڑے وہ آپ کے اوپر پڑے۔ میری یہی خواہش ہے کہ میں ہر وقت آپ کو ہی دیکھتا رہوں، آپ کے چہرے پر ہی میری نظر ہو۔ تیسرا فرمایا کہ میری بیٹی آپ کے نکاح کے اندر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ جو ان کی خواہشیں تھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پوری کی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ شکایت آئی، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے باپ ابو قحافہ کو دفڑ مارا، چمان ماری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، فرمایا ابوبکر تو اتنی نرم طبیعت کا مالک اور انہوں نے اپنے باپ کو مار دیا۔ بڑے حیران ہوئے حضور علیہ السلام۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا ابوبکر آج تو میں نے عجیب بات سنی، آپ جیسا رحمدل آدمی اور وہ بھی اپنے باپ کو تھپڑ مار رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا کہ میرے سامنے آپ کی گستاخی کرے اور میں چپ ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے باپ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی، فرمایا کہ میرے سامنے حضور کی گستاخی کرنے والا میرا باپ ہو، میرے ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی تو میں ان کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ میں آپ کی گستاخی آپ کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنی محبت تھی۔ ان کے بیٹے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، تو کسی جنگ کے موقع پر یہ اپنے کفار کی طرف سے آئے ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ تو ایسا ہوا جب حضرت وہ لڑائی ختم ہوئی تو ان کے بیٹے عبداللہ نے اپنے باپ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، ابا جان جس وقت لڑائی لگی ہوئی تھی نا، لڑائی شروع تھی، آپ کئی دفعہ میری تلوار کے سامنے آئے ہیں، لیکن میں نے باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کو درگزر کر دیا، میں نے آپ پہ تلوار نہیں چلائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کے سامنے ایک مرتبہ بھی آ جاتا میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، کہ میں جانتا تو کیسے میرے نبی کے مقابلے میں سامنے آ رہا ہے، میں کبھی بھی تجھے برداشت نہیں کرتا۔ یہ وہ محبت تھی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت تھی، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الوفات میں جو آپ کے آخری ایام تھے اس میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بولو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول آج کی موجودگی میں ابو بکر تو بڑا نرم طبیعت کا ہے، آپ عمر کو بول دیجئے کہ وہ نماز پڑھا دے۔ فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ آپ نے ابو بکر کو ہی کہنا ہے کہ وہ آپ کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر آپ بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں
18 نمازیں وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ جس وقت آپ مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کر آ رہے تھے، 3 دن کا سفر تھا، مسلسل چلتے رہے اور اتنی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اتنی مشابہت تھی کہ لوگ فرق نہیں کر پاتے تھے کہ ابو بکر کون ہے اور حضور کون ہے. جس وقت آپ مدینہ طیبہ میں پہنچے تو سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سمجھ کے سب ان کو سلام کر رہے تھے، سلام کرتے رہے. تو آخر میں آپ نے اپنے سر مبارک سے رومال اٹھا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھ دیا. فرمایا میں حضور نہیں ہوں، میں تو ابو بکر ہوں. میں نے اس وجہ سے آپ کے ساتھ مصافحہ کرتا رہا، اس وجہ سے کہ حضور اتنا لمبا تھوڑا سفر کر کے آئے ہیں، تھکاوٹ ہے کہ ایسا نہ ہو سب کو سلام کریں گے تو آپ کو اور تھکاوٹ ہوگی. اس وجہ سے میں سلام کرتا رہا، آپ کو جواب دیتا رہا کہ تاکہ حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو. یہ وہ محبت تھی کہ جس کی محبت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء وهو ابو بکر الصدیق کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل جو شخص ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت، الفت وہ اگر دیکھنی ہے وہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر دیکھنی چاہیے کہ کس طرح کی محبت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں ایک فضیلت ایسی ہے جو کسی اور صحابی یا کسی اور نبی کے تابع ماننے والوں کے حصے میں نہیں آئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی مسلمان ہوئے، آپ کو بھی مسلمان ہوئے، آپ کے بچے بھی مسلمان ہوئے، آپ کے پوتے اور نواسے بھی مسلمان ہوئے. اور سب سے بڑھ کر ان سب کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یا صحابیت کا درجہ پایا. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ. اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ضرورت پڑتی تھی تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے جاتے. اپنے ساتھ اتنی محبت تھی، اس لیے آپ علیہ السلام اکثر فرماتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ جب میں کل قیامت والے دن اٹھوں تو میرا دایاں ہاتھ وہ ابو بکر اور بایاں ہاتھ جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اس منبر سے لے کر میرے اس مسجد سے لے کر میرے گھر تک کا جو حصہ ہے یہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے، یہ جنت کا حصہ ہے جہاں پہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، جہاں پہ آپ آرام فرما رہے ہیں. فرمایا اس منبر سے لے کر میرے اس گھر تک کا جو حصہ ہے یہ جنت کا حصہ ہے جہاں پہ اس جنت کے اندر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہیں پر آپ کے ساتھ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما رہے ہیں. یہ وہ مقام اور مرتبہ کس طرح ملا کہ اپنا سب کچھ آپ علیہ السلام پہ قربان کر دیا. جب ہجرت کی رات آپ چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ وہ آئے اور کہا افسوس ہے کہ میرے بیٹوں بچوں آپ کے والد سارا سامان اٹھا کر کے لے کر چلے گئے ہیں، آپ نے یہ کچھ بھی نہیں چھوڑا. کچھ تو ہوتا بہتر کہ وہ آپ یہ کچھ تو چھوڑ کے چلے جاتے جس سے آپ کا خرچہ چلتا. تو ان کی بیٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت سمیہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات النطاقین کا لقب بھی دیا، فرمایا
کہ ہمارے لیے ہمارے ابا نے بہت زیادہ سامان چھوڑا ہے. کہا وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جس مال میں جس گٹھڑی میں پیسے ہوتے تھے وہ درہم دینار اس میں پتھر ڈال کر لے کر آ گئی. کیونکہ حضرت ابو قحافہ جو تھے وہ نبینا تھے. جا کر ان کا ہاتھ پھیرا, کہا دیکھو یہ ہیں وہ پیسے, یہ ہیں وہ پیسے. کیسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جیسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت, ویسی ہی ان کے خاندان والوں کو بھی محبت کہ ہمارا سب کچھ وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہو جائے. یہ کس طرح کہ جس وقت انسان اپنی انانیت کو توڑتا ہے, صحیح معنوں میں انسان مسلمان ہوتا ہے, اس سب کچھ چھوڑ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو یہ مقام اور مرتبے عطا فرماتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں صحیح معنوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.